وادی شگر دنیا کے 5 بلند ترین پہاڑوں تک پہنچنے کا واحد راستہ ہی نہیں بلکہ یہ دلفریب وادی دنیا کے بلند ترین سرد صحرا کا مسکن بھی ہے۔ اس منفرد وادی میں صحرا و دریا ساتھ ساتھ رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ یہاں کی فضائیں بہاروں میں قدرتی پھولوں کی خوشبو لٹاتی ہیں تو سردیوں میں سیب اور خوبانی کی خوشبو سے معطر ہوتی ہیں۔ آئیں آج جہانما کے ساتھ آلودگی، کثافت اور شور سے پاک اس پرفضا وادی کی سیر کو چلتے ہیں۔ سرفرنگا کے صحرا، شگر فورٹ، امبورک مسجد، تیسر وادی، بلائنڈ جھیل سے تو ہم آپ کو متعارف کروائیں گے ہی مگر شگر کی تاریخ، ثقافت اور قابل دید مقامات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اس خطرناک کھیل کے بارے میں جو دنیا کے اس سرد ترین صحرا میں کھیلا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے آخر میں ہم اس دلفریب وادی کی سیاحت کے لیے درکار بجٹ سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کر وادی شگر کی جانب۔ وادی شگر کو اپنا نام یہاں بہنے والے سندھ کے معاون دریا شگر سے ملا ہے۔ 170 کلومیٹر پہ محیط یہ وادی گلگت بلتستان کی گنجان آباد ترین وادی سمجھی جاتی ہے، جہاں 75,000 سے زائد لوگ آباد ہیں۔ تبت کی وادی سے نکل کر یہاں آباد ہونے والے بلتیوں کی زبان میں آپ کو قدیم تبتی زبان کا رنگ آج بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ سرسبز چراگاہوں اور زرخیز زمین کی تلاش میں یہاں آنے والے تبتیوں پر زیادہ عرصہ اماچا خاندان نے حکومت کی ہے جو ہنزا کے حکمران میروں کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اس خاندان کے مغلوں سے قریبی تعلقات تھے اور جب 16ویں صدی میں سکردو کے حکمران نے شگر پہ قبضہ کیا تو مغلوں کے تعاون ہی سے اماچا حکمران اپنی سلطنت واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ 19ویں صدی کے وسط میں یہاں سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی جو 1947 میں ڈوگرا راج کے خلاف گلگت بلتستان کے مسلمانوں کی کامیاب بغاوت کے بعد ختم ہوئی۔ اس خطے میں اسلام کی آمد 14ویں صدی کے آس پاس ہوئی۔ روایت ہے کہ کشمیر کے مشہور صوفی بزرگ سید علی ہمدانی وادی شگر میں تشریف لائے اور یہاں کی آبادی کی کثیر تعداد کو مشرف باسلام کیا۔ ان کے بعد مشہور ایرانی مبلغ میر شمس الدین عراقی نے یہاں کچھ عرصہ گزارا اور وادی کی باقی ماندہ آبادی کو مسلمان کیا۔ یہاں کی آبادی میں 66% شیعہ، 26% نور بخشی اور باقی کے سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر سب کا خاندان اور قبیلہ ایک ہی ہونے کی وجہ سے یہاں مسلکی منافرت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہاں کے طرز تعمیر میں تبتی اور کشمیری رنگ نمایاں ہے جس کی روشن مثال یہاں کا تاریخی قلعہ اور مسجد ہے جو آپ ویڈیو میں آگے چل کر دیکھیں گے۔ یہاں کے لوگوں کی قدیم دانش میں مقامی جڑی بوٹیوں اور پودوں سے علاج کی مضبوط روایت پائی جاتی ہے جس پر بین الاقوامی سطح پہ باقاعدہ تحقیق بھی ہو چکی ہے۔ شگر کی 75,000 آبادی کا زیادہ تر انحصار زراعت اور سیاحت پر ہے۔ آج شگر ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ شگر کے علاوہ نامیکا، الچوری، سلدی، کشمال، یونو، حیدرآباد، تسر اور اسکولے یہاں کے دیگر نمایاں علاقے ہیں۔ اس دور افتادہ وادی میں خواندگی کی شرح 65% ہے اور یہاں کے بہت سے شہری پاکستان کے مختلف سرکاری اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہے ہیں۔ شگر کے باسیوں کی اپنی وادی سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قبیلے یا قومیت کے بجائے اپنے نام کے ساتھ شگری لکھتے ہیں۔ سکردو پہنچ جائیں تو شگر کی وادی تک رسائی بہت ہی آسان ہے۔ سکردو سے خپلو جانے والی سڑک پر 40 سے 50 منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ وادی شگر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے نیچے آتے آتے قراقرم کے بلندوں بالا پہاڑوں کے پس منظر میں سرسبز شگر وادی کا پہلا نظارہ ہی آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ شگر سے پہلی نظر کا یہ پیار پھر آپ کبھی بھلا نہیں پاتے۔ شگر کی وادی کا یوں تو ہر گوشہ، ہر گلی قدرتی حسن کا شاہکار ہے، مگر آپ یہاں پہنچ جائیں تو کچھ مقامات پر جانا آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ سکردو سے شگر کی جانب آتے ہوئے آپ کے بائیں جانب سرفرنگا کا سرد صحرا آتا ہے۔ اس کی نرم چمکیلی ریت اپنی منفرد رنگت کی وجہ سے نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔
تیز رفتار ہواؤں سے اس پر بننے والے قدرتی نقش و نگار اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ 7500 فٹ کی بلندی پہ واقع یہ چھوٹا سا صحرا اپنے اندر عجائب کا جہاں چھپائے ہوئے ہے۔ آپ شگر آئیں تو کچھ وقت یہاں ضرور گزاریں۔ آپ نے پیرس جا کر ایفل ٹاور اور شگر جا کر شگر فورٹ نہیں دیکھا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس قلعے کا طرز تعمیر جتنا منفرد ہے، عمارت جتنی پرشکوہ ہے، اس کی تاریخ بھی اتنی ہی دلچسپ و عجیب ہے۔ ہم مختصراً آپ کو بتاتے چلیں کہ اماچا خاندان 11ویں صدی میں ہنزا کے حکمران کے عتاب سے بچنے کے لیے شگر میں پناہ گزین ہوا تو انہوں نے ممکنہ لشکر کشی سے بچاؤ کے لیے پتھروں کا یہ قلعہ تعمیر کیا، جو ہنزا کی لشکر کشی سے تو بچ گیا مگر مغلوں کی یلغار کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ مغلوں اور اماچوں کی آپس میں صلح ہو جانے کے بعد 17ویں صدی میں اماچا حکمرانوں نے اس قدیم قلعے کی جگہ پر موجودہ قلعہ تعمیر کیا۔ آج بھی کہیں کہیں اس کی بنیادوں میں پرانے قلعے کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اس قلعے کی موجودہ خوبصورت شکل و صورت کا کریڈٹ مگر آغا خان فاؤنڈیشن کو جاتا ہے، جس نے $1.5 ملین کی خطیر لاگت سے 5 سال کے عرصے میں اس کی تزئین و آرائش کی اور 2004 میں اسے ہیریٹیج میوزیم اور لگژری ہوٹل کی شکل دے دی گئی۔ ہوٹل میں ایک رات کا قیام تو آپ کو 50,000 روپے میں پڑے گا، مگر صرف 500 روپے کے ٹکٹ پر آپ اس تاریخی قلعے کے ہیریٹیج میوزیم کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی خوبصورت مسجد شگر فورٹ سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ حضرت سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی میں اسے اپنی ذاتی نگرانی میں تعمیر کروایا تھا۔ یوں اسے شگر کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حکمرانوں کا بنایا ہوا قلعہ تو آباد ہوتا اور اجڑتا رہا، مگر ایک ولی اللہ کی بنائی ہوئی مسجد 6 صدیوں میں سلامت اور آباد رہی۔ 1999 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے شگر فورٹ کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی رینوویشن کا بھی بیڑا اٹھایا۔ پاکستان میں ناروے کے سفارت خانے نے اس کار خیر میں مالی تعاون کیا اور 2005 میں اس مسجد کو یونیسکو کی جانب سے ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ بھی ملا۔ اس تاریخی مسجد میں کچھ لمحے سجدوں میں گزارنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تیسر وادی کو پھلوں کی وادی کا نام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انگوروں، آڑوؤں، اخروٹوں، سیب اور خوبانی سے لدے ہوئے اس کے دلکش باغات ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں جو دلکش رنگ اور دلفریب خوشبو بکھیرتے ہیں، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر دنیا کے لذیذ ترین سیبوں میں سے ایک ورائٹی سپلو سیب بھی پیدا ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک سپلو سیب کو کاٹ کر رکھ دیا جائے تو اس کی خوشبو پورے کمرے کو مہکا دیتی ہے۔ یہ منفرد ورائٹی شگر میں بھی آپ کو 1000 روپے کلو سے کم نہیں ملتی، اس لیے ملک کے دیگر شہروں میں یہ سیب آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ سپلو کے پکنے کے دنوں میں تیسر پہنچ جائیں تو آپ کی خوش نصیبی ہوگی۔ جی ہاں، صرف محبت ہی اندھی نہیں ہوتی، جھیل بھی اندھی ہو سکتی ہے۔ سرفرنگا صحرا کے ایک کونے میں واقع اس خوبصورت جھیل کا نہ تو کوئی پانی کا منبع ہے نہ مخرج، یعنی نہ تو اس میں کسی جانب سے پانی آتا ہے اور نہ نکلتا ہے، اس لیے مقامی ستم ظریفوں نے اسے جربا جو یا اندھی جھیل کا نام دے دیا۔ اس تک پہنچنا بہت آسان ہے، اس میں نہانے کی اجازت ہے اور اس کے ایک کنارے پر چھوٹا سا فش فارم بھی ہے جہاں سے آپ تازہ مچھلی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ شگر وادی بس ان 4-5 خوبصورت مقامات کا مجموعہ ہے۔ شگر میں آپ جس طرف بھی چل پڑیں گے وہاں کے منظر آپ کا دل جیت لیں گے۔ اس حسین وادی کی سیر کو آئیں تو کم از کم 1 ہفتہ یہاں قیام فرمائیں۔ دنیا کی بلند ترین صحرا میں آف روڈ جیپ ریس کا خیال کس دیوانے کو آیا تھا یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر 2019 سے یہاں منعقد ہونے والی جیپ ریلی بتدریج شگر وادی کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اس ریلی کا 6واں ایڈیشن جو 2024 میں ملتوی ہو گیا تھا، اس برس 6 سے 8 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ اس کے 5ویں ایڈیشن میں ملک بھر سے 100 سے زائد آف روڈ ڈرائیورز نے حصہ لیا تھا۔ سرفرنگا کے خوبصورت صحرا میں 100 کلومیٹر کی اس ریس کا پہلا دن کوالیفائنگ راؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرا دن پریکٹس اور تیسرا دن فائنل راؤنڈ کے لیے مختص ہوتا ہے۔
اکتوبر میں آپ شگر پہنچ جائیں تو پوری وادی خوبانیوں کے پھولوں سے لدی ہوتی ہے اور اس پر جاپان کی چیری بلاسم ویلی یوشینو راما کا گمان ہوتا ہے۔ اس دل فریب ترین نظارے، سپلو سیب کی مہک اور سرفرنگا کی جیپ ریلی کے مزے ایک ساتھ لینے کا یہ نادر ترین موقع ہوتا ہے۔ آپ اسلام آباد سے بائیر سکردو تشریف لانا چاہیں تو 38,000 سے 47,000 تک ریٹرن ٹکٹ اپنے ذہن میں رکھیں، علاوہ دیگر سفری اخراجات کے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 40 منٹ کی یہ فلائٹ آپ کو کراکرم اور ہمالیہ کا جو منفرد نظارہ دیتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ بائی روڈ آپ اپنی گاڑی پر بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں اور سکردو کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بھی مناسب کرائے پر دستیاب ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں ایک بندے کا یک طرفہ کرایہ 5,500 سے 6,000 روپے ہوتا ہے۔ بائی روڈ سفر کے اپنے فوائد و نقصانات ہیں، آپ اپنے بجٹ اور وقت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دن کو سکردو پہنچ جائیں تو آپ کو وہاں رات بسر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ 1 گھنٹے میں آپ سکردو سے شگر پہنچ سکتے ہیں۔ آف سیزن میں شگر میں آپ کو 1,000 روپے میں بھی سنگل روم مل جاتا ہے، مگر سیزن کے دوران آپ 3,000 سے 5,000 روپے میں کمرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ شگر فورٹ اور امبورک مسجد کی سیر تو بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن دیگر قابل دید مقامات پر جانے کے لیے آپ کو جیپ ہائر کرنا پڑے گی، جس کا کرایہ 10,000 یومیہ سے 20,000 تک ہو سکتا ہے۔ اوسٹن شگر کا 1 ہفتے کا ٹور بائی روڈ آنے جانے کی صورت میں 50,000 روپے فی کس تک ہوتا ہے، لیکن 3 یا اس سے زائد افراد کے گروپ کا خرچہ کافی کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے ٹریول اینڈ ٹور آپریٹرز گروپ کی صورت میں شگر کے ٹورز لے جاتے ہیں، جس میں 30 سے 35,000 روپے میں اسلام آباد سے سکردو اور شگر کا 5-6 روزہ ٹور ممکن ہے۔ جس پرفضا مقام پر بھی جائیں، یہ احتیاطیں مد نظر رکھیں۔ غیر ضروری آگ جلانے سے گریز کریں، اگر جلائیں تو اسے اچھی طرح پانی ڈال کر بجھا دیں۔ گندگی پھیلانے سے گریز کریں۔ بچی ہوئی خوراک، ریپرز اور پیکنگ مٹیریلز وغیرہ ایک شاپنگ بیگ میں واپس لائیں۔ فرسٹ ایڈ کا سامان اور چند ضروری ادویات اپنے ساتھ رکھیں۔ اکیلے ہونے کی صورت میں خطرناک مقامات پر جانے سے پرہیز کریں۔ پہاڑوں پر موسم اچانک تبدیل ہو جاتا ہے، بارش اور سردی سے بچاؤ کا لباس اپنے ساتھ رکھیں۔ مقامی ثقافت و روایات اور مقامی افراد کا احترام کریں۔ بغیر اجازت خواتین اور بچوں کی تصاویر مت لیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔